السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردان شیر عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ 3 دن سے دونگا نیوز میں بولا تھم جائے گا۔ یہ طوفان کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بڑھتے بڑھتے کم ہو جائے گا انشاءاللہ، بلکہ اللہ سے پر امید تھے اور انشاءاللہ دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ جبکہ آدھے ممبئی کو جس طریقے سے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے طوفان، گجرات راجستھان تک بھی بڑھ چکا ہے۔ جو دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا اس دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھو۔ لیکن ایک انوکھی آپ لوگوں کو ایک خبر بتا دوں میں آپ لوگوں کو، حاجی علی کی درگاہ کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ حاجی علی کی درگاہ کے بارے میں تو آپ لوگ سنے ہیں۔ کیا شان ہے پاک پروردگار کی، اس اللہ رب العزت کی، جو جس کو چاہتے ہیں، جو ان کے چہتے ولی ہیں۔ ارے بھائی طوفان پانی دروازے تک ایسا جا رہا تھا کہ جیسا اب نہیں، اب جو ہے سو یہ دروازے کو بھی بہا لے جائے گا۔ لیکن یقین مانیے کہ اس طوفان کی بھی ہمت نہیں ہوئی دروازے کو کھولنے کے لیے، اور اتنے لوگ اندر ہیں اور پورے باحیات ہیں، پورے صحت مند ہیں۔ یہ الگ بات ہے وہ لوگوں کو سردی ہو رہی ہے لیکن دروازہ نہیں کھول رہے ہیں وہ لوگ، لیکن پورے باحفاظت ہے۔ ایک انوکھا، ایک نرالا، ایک عجوبہ چل رہا، کیونکہ اس کے لیے تو بولنا بہت ضروری تھا آپ کے بھائی کو، ابو فیصل کو، اس لیے آپ لوگوں کے سامنے آیا بتا رہا ہوں۔ حالانکہ 3 دن ہو گیا، چوتھا دن ہے۔ حالانکہ طوفان کا رخ ابھی سورت راجستھان کی طرف، جے پور کی طرف مڑ چکا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ممبئی ابھی تک تھما نہیں ہے۔ ممبئی میں ابھی تک تھما نہیں ہے، کچھ کمزور ضرور پڑا ہے لیکن تھما نہیں ہے، ختم نہیں ہوا۔ یہ حالت ہو گئی تھی جو فلم اسٹار، جہاں پہ یہ لوگوں کا چیمبر ہو یا فلم نگر ہو، اندھیری ہو، جہاں پہ رہتے ہیں یہ لوگ۔ امیتابھ کے خود کے بنگلے میں، جو ایک RSS کا امیتابھ ہے، امیتابھ بچن کے بنگلے میں 5 فٹ تک پانی گھس گیا صاحب، 5 فٹ تک پانی آ گیا۔ تو یعنی ایک اللہ کی ایک لعنت ہے جو ان کے اوپر مسلسل کوئی نہ کوئی طریقے سے یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اوپر یہ قہر بر کے ٹوٹی ہے۔ لیکن ہمارے دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم دعائیں کریں گے کہ ہمارے دیش میں امن و امان قائم ہو جائے، ہمارے دیش واسی کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے دیش میں پھر لبیک بولنے والوں کی گونج سنائی دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم کو اس چیز میں الجھنا نہیں ہے، لیکن سارے دیش واسیوں کو اس وقت دعائیں کرنا ہے اور اپنا خیال بھی رکھنا ہے، کیونکہ ہم کرونا وائرس اور اس قاتلانہ آبا سے اتنا پریشان حال ہے فی الوقت کہ آپ لوگ خود جانتے ہیں، کئی جگہوں پر آکسیجن نہیں ہے، کئی جگہوں پر دوائیں نہیں ہیں، کئی گاؤں میں ایسے ہی لوگ مر رہے ہیں جس کو جلانے کے لیے لکڑی دستیاب نہیں ہے۔ تو ان کو جس طریقے سے پھینکا جا رہا ہے تالابوں میں، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس سے صرف یہ آبا بڑھے گی، یہ بیماری بڑھے گی۔ یہ صرف نقصان پہنچنے والی بات ہے، 4 کو نقصان پہنچائیں گے، 4 کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ نقصان کم نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا، یہ کم نہیں ہوگا۔ یہ کم ہونے والا نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو اسی لیے اپنے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، اور اس آبا سے آپ لوگ خود دور رہو، جتنا ہو سکتا سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھو، ماسک لگاؤ، جتنا ہو سکتا سینیٹائز، گھروں کو اپنے سینیٹائز کراؤ، سینیٹائز کرا کے مارکیٹ میں جتنا بھی لاک ڈاؤن رکھا گیا ہے، جن گھنٹوں کے لیے کھولا گیا ہے، برابر دوری اختیار کرو، ان دکانوں والوں سے بھی پرہیز کرو، ان بیپاریوں سے بھی پرہیز کرو۔ بالکل آپ لوگ اپنے دوست احباب سے ہو یا رشتہ دار سے ہو، ویسا کھل کے مت ملو، ویسا کھل کے مت ملو۔ یہ آپ لوگوں سے آپ کے بھائی کی درخواست ہے، ایک اپیل ہے۔ اور جو لوگ ہاسپٹلوں کا تو آپ لوگوں کو اچھی طرح علم ہے، کوئی ہاسپٹل جا رہے ایک بیماری کے لیے تو ایک بیماری بتائی جا رہی ہے ان کو، کیونکہ یہ لوگ کا ابھی جو کالا بازار ہے اس وقت جو چل رہا ہے دھوم دھڑاکے سے، انشاءاللہ اس کے لیے لائیو ہوں گا میں۔ اور بعض ایسے ہاسپٹلس ہیں
جو میرے دماغ اور میرے آنکھوں کے سامنے چل رہے ہیں، ان ہاسپٹلوں کے سے بھی میں لائیو آؤں گا، آپ لوگوں کو بتاؤں گا، دکھاؤں گا آپ لوگوں کو ان کے گندے چہرے، ان کو بے نقاب کروں گا صحیح معنوں میں. جب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ جو دکان چلا رہے ہیں کالے بازاری کی، کس طریقے سے تھامنا ہے، کس طریقے سے تھامی جائے گی، ان کے اوپر بھی کارروائی ہوگی انشاءاللہ، ان کے اوپر بھی ضرور کارروائی ہوگی. آپ کا بھائی انشاءاللہ پورا بنائے رکھا ہے انشاءاللہ تعالی. آج کل کے اندر کیونکہ میری بھی صحت برابر نہیں تھی، اسی لیے میں بھی نظر انداز کرے ہوا تھا. یہاں تک کہ یہ بامبے میں طوفان آ کے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے بامبے میں یہ صورت میں کس طریقے سے بربادی چل رہی ہے کورونا سے ہٹ کے. جو جا رہے ہیں، جو فلم اسٹار جو لنگے بھاگ رہے ہیں، بغیر کپڑوں کے بغیر چپلوں کے بھاگ رہے ہیں، یہ سب اللہ کی مار ہے. یہ صرف اللہ کی مار ہے. جس طریقے سے جب اللہ کو نہیں پکارے اور اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخی بھی تو یہ لوگ اپنے منہ بند رکھے، یہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے ان کو، جو بھگتی گے ہر حال میں. ایسے ہی بھگتنا پڑتا ہے ان کو، ایسے ہی بھگتنا پڑتا جو حال میں بھگت رہے یہ لوگ. آج بھی ان کو عقل آئی، اگر سے ان کو سمجھ آئی تو آج بھی اللہ رب العزت ان کے اوپر جو ہمیشہ مہربان رہے انشاءاللہ وہ مہربانی کے آثار نظر آ رہے ہیں. لیکن ان کا مئی پنا، ان کی یہ ہٹ دھرمی ان کو لے ڈوبری. یہ چیز کو ہم کو لے چلنا ہے اور مان کے چلنا ہے. بہرحال اس بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور سارے دیش واسیوں کے لیے دعائیں کیجیے کورونا جیسی قاتلانہ ہوا کے خاتمے کے لیے، اور جو طوفان برپا ہو رہا ہے اس کے خاتمے کے لیے، تاکہ اللہ رب العزت ہم پہ رحم و کرم فرمائے. یہ ضروری ہے، اسی لیے دعائیں کا سلسلہ جاری رکھو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم.